ہیلو ایوری ون، دس از بشرا خان. ویلکم ٹو RNN پوڈکاسٹ. ناظرین، آج بہت ہی انٹرسٹنگ باتیں ہونے جا رہی ہیں. کچھ ایسی جیسے اسپرچویلٹی کی بات ہو جاتی ہے، یا جنات کی حقیقت کیا ہے، یا جنات کن کو نظر آتے ہیں، یا جنات کن کے گھروں پر بسیرا کرتے ہیں، یا کچھ ایسا ہے بھی یا نہیں، یا یہ صرف محض باتیں ہیں، یا واقعی یہ وہی بتا سکتے ہیں جن کے ساتھ ایسا کچھ ہوتا ہے، یا یہ صرف ایک مت ہے. پھر ایسٹرالوجی کی دنیا، پامسٹری کی دنیا، نیمرولوجی کی دنیا، یہ سب کچھ کیا ہے، اور چلا کسے کہتے ہیں، اور چلا کاٹا کیسے جاتا ہے، اور چلا ہے کیا، یہ جاننا بھی ضروری ہے. یہ جو چلا ہے، اگر آپ نے کر لیا، ویسے تو جو میں نے سنا 40 ڈیز، اس میں کتنی حقیقت ہے میں جانوں گی اپنے خاص مہمان سے، لیکن واقعی 40 ڈیز کے پیریڈ کے بعد آپ کو وہ سرٹیفکیشن مل جاتی ہے کہ آپ اسپرچویلٹی رکھتے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں دوسری دنیا کے جیسے کہہ سکتے ہیں جنات کو دیکھ سکتے ہیں آپ، یا چڑیلوں کو آپ دیکھ سکتے ہیں، یا یہ صرف ایک بات ہے یا باتیں ہیں. میں جانتی ہوں اور جانیں گے. میرے ساتھ موجود ہے مسٹر داؤد جی داؤد. چلیے آئیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے آپ کے؟ الحمدللہ. تھینک یو، آپ نے قیمتی وقت نکالا. میں جب کال کری تھی تو آپ اتنے سپر آکیوپائڈ تھے، اینڈ آئی واز کہ اچھا آج کل بھی لوگ جو ہے وہ اتنا انٹرسٹ رکھتے ہیں، کیوریوسٹی انہیں ہے، کریز انہیں ہے. ہم پروموٹ تو نہیں کرتے ان سب چیزوں کو، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ چلے اسے ٹیسٹ ضرور کریں، اس کی نالج ہونی چاہیے، لیکن اوتھینٹک ہو، اور اپنے اوپر آپ نے اس کو حاوی نہیں کرنا، جیسے اس کی ایڈکشن نہیں ہونی چاہیے. فرسٹ آف آل تو ہم نے یہ ایک کیا کہتے ہیں اس کو الرٹ میٹر جو ہے وہ بتا دیا ناظرین کو. لیکن مسٹر داؤد جی داؤد، آپ جنات کے حوالے سے بھی جانتے ہیں، چلا آپ نے کاٹا ہوا ہے، پامسٹری ہو جائے، اسٹرالوجی ہو جائے، نیمرولوجی ہو جائے، یہ ساری چیزیں آپ کو آتی ہیں. لیکن میں سب سے پہلے شروع کروں گی چلے سے. چلا کیا ہے؟ کیا کوئی پروسیس ہے، کوئی سرٹیفکیشن ہوتی ہے، اور یہ سرٹیفکیشن آپ کو کیسے ملتی ہے؟ کوئی روحانی طور پہ آپ کے پاس آتا ہے کہ ناؤ یو آر سرٹیفائڈ، کہ اب آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ کی باطنی آنکھ کھل گئی ہے، یا آپ وہ جیسے کہتے ہیں ہمزات بھی ہوتا ہے کوئی، یہ سب کیا ہے ذرا بتائیں. سب سے پہلے آپ کا شکریہ. اور روحانیت وہ ٹاپک ہے جو ہر انسان کی ضرورت ہے. میں ضرورت اس لیے کہوں گا کہ جسم اور روح دو چیزوں کا مرکب انسان روز اول سے لے کے روز آخر تک ہمیشہ تلاش انسان کو رہتی ہے. یا تو اللہ کی تلاش تھی، یا تو اللہ والوں کی تلاش تھی، یا وہ غیر مرئی طاقتوں کی تلاش تھی کہ آخر ہمیں اس دنیا میں پیدا کیوں کیا گیا ہے، ہمارا مقصد کیا ہے، رائٹ آخر روح کا سفر کیا ہے، ہمزاد ہوتا بھی ہے کہ نہیں، رائٹ اور جنات کی حقیقت کیا ہے، کیا یہ کام کرتے ہیں کہ نہیں، بالکل اور ہوتے بھی ہیں کہ نہیں. کئی لوگوں کا بڑا سبجیکٹ ہوتا ہے کہ جنات نہیں ہوتے، تو پھر ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ قرآن پاک کو پڑھیں جس میں سورہ جن کا ذکر ہے. اور پھر اسی تلاش کو کئی لوگوں کو زندگی میں کوئی مقصد ملتا ہے کہ ہم نے کس مقصد کو لے کر چلنا ہے. کیونکہ بچپن میں مجھے غیر مرئی طاقتوں کو حاصل کرنا یا ان سے کام لینے کا ایک شوق آپ کو شوق تھا، تھا. لیکن آپ کو کبھی ڈر نہیں لگا کہ پیچھے پڑ جاتی ہیں، یہ جائیں گی نہیں، یا کچھ مانگتی ہے، یا سیکریفائس کرنا پڑتا ہے کچھ، اور یہ فار ایور ہے، لانگ ٹرم ہے، اور کسی کو پاس آن کرنا پڑتا ہے یہ؟ بالکل، آپ نے باتیں تو ساری کہیں، لیکن جب ہاں شوق جی. ہوتا ہے تو پھر یہ چیزیں سامنے نہیں آتی کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے. جب شوق ہوتا ہے تو پھر بندہ شوق کا کوئی مول پرواہ نہیں. نہیں کرتا. پھر جب وہ بہت سی لوگ جو ہیں ماؤنٹین پہ سفر کرتے ہیں، وہ یہ نہیں سوچتے کہ اوپر سے گر گئے تو ہم ختم ہو جائیں گے، یا اس دنیا میں رہیں گے یا نہیں رہیں گے. یہ بات آپ نے ٹھیک کی ہے، تو یعنی کہ شوق کا کوئی مول نہیں. شوق کا کوئی مول نہیں آتا. لیکن ابھی اس سے پہلے آپ آگے کانورسیشن بڑھائیں، آپ کی فیملی کو تو کوئی افیکٹ نہیں کرتی دیکھیں، آپ کی جو جب بھی مجھے چیزیں شوق ہیں؟ تھا، یہ میری 15 سے 20 سال کی ایج میں اپنی اسٹڈی کے ساتھ ساتھ جو ہے مختلف چلے کرتا تھا، وظیفے کرتا تھا. تب وظیفے تھے کہ زیادہ سے زیادہ عبادت کی جائے، زیادہ سے زیادہ اللہ کو راضی کیا جائے. ایک شوق تھا. پھر اس شوق کے پیچھے کہ اگر آپ کچھ ذکر اذکار کرتے ہیں تو اس کے پیچھے مخلوق بھی ہوتی ہے، وہ آتی ہے اور کام بھی کرتی ہے. رائٹ. اور پھر جب میں نے وظائف شروع کیے، لمبی لمبی پڑھائیاں، اچھا وہ پڑھائیاں میں کرتا تھا اپنی مرضی سے کرتا تھا. کیونکہ شوق جو تھا تو سورہ فاتحہ پڑھ لیا 1100 مرتبہ، آیت الکرسی پڑھ لی 1100 مرتبہ، اور سورہ فلق، سورہ ناس، درود ابراہیمی. مقصد کے ساتھ پڑھتے تھے آپ؟ ہاں، یعنی پراپر مثبت وظائف کرتے المزاجی تھے، وظائف کے لیکن کسی سے اجازت لیتے تھے یا اجازت خود نہیں، سے؟ خود سے. اور خود سے یہ آڈ نمبر اور آپ جب نے میں چوز کیا؟ جب میں نے خود سے، کیونکہ میں تو اس پریکٹیکل لائف میں سے گزر چکا تھا، جب میں نے پڑھنا شروع کیا تو پتہ چلا کہ کبھی خواب میں آ کے جنات نے اٹھانا شروع کر دیا، چیزیں، خوشبو کا احساس ہونے لگ گیا، ارد گرد چیزوں کا احساس. میں کیونکہ اپنا ساتھ ساتھ اسٹڈی بھی کر رہا تھا
تو بعض اوقات ایسا بھی ہوتا تھا کہ کئی درباروں پہ جا کے بیٹھ جانا، جیسے میرا ایک تھی کہ داتا صاحب جانا ہے 7 جمعرات لگاتار جاؤں گا، وہاں سے بھی پاورز ملیں گی، کیونکہ اب وہ خود سے لگے ہوئے تھے پاورز آپ، کچھ ایڈونچرس تھے آپ اس معاملے میں. ہاں، تو وہ پھر کافی چلے کیے، وظائف کیے، لیکن ہوا یہ کہ وہ ساری جو انرجیز جو پہلے پہلے کام ہوتے تھے، جو میں سوچتا تھا کام ہوتے تھے، جو میں خیال کرتا تھا وہ کام ہوتے تھے، میں حیران ہوتا تھا کہ بڑی اللہ کی مدد ہے. ایک وقت آیا وہ ساری انرجی وہ میرے اوپر اٹیک ہوا اور میرے کاموں میں رکاوٹ آنا شروع ہو گئی. اچھا ایسا ہے ایسا ہوا. کہ اب وہ مجھے آپ کو نہیں پہلے پتا تنگ تھا، کرتے اور رکاوٹیں ہاں آ جاتی ہیں. مجھے نہیں پتا تھا کہ رجت کیا ہوتی ہے. رجت یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنی مرضی سے جو چلے وظیفے اور پڑھائیاں کرتے ہیں تو آپ کی انرجی ڈسٹرب ہو جاتی ہے. مجھے نہیں پتا تھا کہ ہمزاد کا بھی کوئی اثر ہوتا ہے، تو ہمزاد جو آپ کے ساتھ ہوتا ہے وہ بھی انرجی ڈسٹرب ہو جاتی ہے جب آپ خود سے چلا کشی اور پڑھائیاں کرتے ہیں. اب جب میں نے 5-6 سال لگاتار ذکر اذکار پڑھائیاں اور عملیات کر لیے، تو اس کے بعد جب میری انرجی ڈسٹرب ہو گئی، ایجوکیشن میں پرابلم، ہر کام میں پرابلم، تو میں نے کہا اب کون سا بندہ ایسا ہوگا جو اس سارے وزن کو اٹھائے گا. اب وہ کیا ہوتا کیا تھا، کندھوں پہ وزن، سر پہ دباؤ کھچاؤ، اٹھا نہیں جانا، کام ہوتے نہیں تھے، چیزیں جنات آگے پیچھے کر دیتے تھے. بعض اوقات ایسی کنڈیشن کہ جی اس دنیا میں کچھ نہیں رکھا، خودکشی کر لو، مر جاؤ، آنکھوں پہ کھچاؤ، یہ اتنی کیفیات. وہ میں حیران تھا کہ ابھی 22-23 سال کی عمر میں بتائے اس طرح کی انرجی سے کیسے لڑے. تو مجھے لڑنا پڑ رہا تھا ان چیزوں سے. کبھی پھر میں اس چیز کی ٹریٹمنٹ کے لیے میں نے کوئی بندہ نہیں چھوڑا، ہر پیر کے پاس، ہر عامل کے پاس وہ کیا گیا. کہتے تھے؟ اچھا، ایک پیر کے پاس میں گیا تو اس کو میں نے بتایا کہ میں نے یہ چلا کشی کی ہوئی ہے، سورہ فاتحہ، سورہ کوثر، سورہ فیل. اس نے کہا آپ نے اتنے وظیفے کیے ہیں، آپ کے ساتھ اب جنات ظاہری اور روحانی موجود ہیں، تو آپ یہ سارے چلا کشی مجھے ٹرانسفر کر دو. اچھا، میں نے کہا ٹھیک ہے جی، کیا طریقہ؟ اس نے کہا آپ اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دو، میں اور کہو کہ جو کچھ میں نے پڑھائیاں کی ہیں آج کے بعد میری ہو گئیں، آپ کی رہیں گی نہیں، تاکہ آپ کو اوپر جو ریلیف مل رجت ہے جائے. وہ لیو ہو جائے گا، آپ کی جان چھوٹ جائے گی. میں نے کہا جی لے لیں، میری تو جان چھوٹنی چاہیے. حالانکہ کیے میں نے سارے قرآنی اعمال تھے، پڑھائیاں، وظیفے. اچھا، اب میں نے جب اس نے یہ ساری انرجی ٹرانسفر کر لی تو پتہ چلا تو میرے ساتھ پھر بھی وہی معاملات تھے. میں نے کہا یہ کیا؟ اچھا، وہ بندہ بھی اس دنیا سے چلا گیا، ظاہری بات ہے اس کے اوپر بھی پریشر نہیں برداشت وہ ہوا، چلے گیا. چلے گئے. پھر میں تقریباً 20 سے 25 لوگ، کبھی میانی صاحب قبرستان جا کے وہاں بھی کئی لوگ بیٹھتے تھے، وہاں چلے جانا، کبھی قبرستانوں میں، کہ کسی طریقے سے یہ غیر مرئی طاقتیں جو میرے اوپر مسلط ہو گئی ہیں جان چھوٹ جائے. تو یقین جان. اچھا، اس کے لیے پھر میں نے کہا کہ چلیں اب اتنی پاورز آ جو گئی ہیں جو کام کرتی بھی ہیں اور کام خراب بھی کرتی ہیں. کیسے کام کرتی کیا تھی آپ کو کیسے میں معلوم جو تھا؟ سوچتا تھا، کانورسیشن جو کرتے کام تھے؟ کرتا ہے، کنسرویشن، بات چیت، پتہ چل جاتا ہے کہ اس بندے کے اوپر جادو ہے، اس کے اوپر جنات ہے. اچھا، وہ کیسے محسوس ہوتا تھا؟ انرجیز ساری مجھے میسج دیتی تھی، مجھے نظر آتی تھی، اچھا، آپ کو فیل ہو جاتا تھا فیل ہو جیسے جاتی ہمیں تھی. لگتا ہے بارش ہونے والی ہے؟ لگتا نہیں، نظر آ جاتا تھا مجھے. ہاں نہیں، تو سب ڈرتے نہیں تھے. ہاں، میں پھر ڈرتا نہیں تھا. پھر میں نے قبرستانوں میں بھی کافی زیادہ وظائف کر لیے. میں نے کہا اب جا تو نہیں رہی تو اور کچھ کر لیتے ہیں. پھر میں نے حزب البحر کا عمل کیا. حزب البحر کا ایک بڑا مجرب عمل، 3 دن مسجد میں بیٹھ کے کیا جاتا ہے، میں نے اس کی زکوٰۃ دی. پھر میں نے چہل کاف کا عمل کیا، اس کی زکوٰۃ دی. پھر میں نے سورہ مزمل کی زکوٰۃ دی. یعنی کہ تمام وظائف کر لیے جو کہ ایک قرآنی عمل، اور روحانی، قرآنی روحانی، جو کہ ایک عمل نورانی. کے لیے ضروری ہوتا ہے، مگر پھر بھی جان نہیں چھوٹی. تو بشرا بات پھر یہ ہوئی کہ زندگی میں ایک انسان آیا. آخر میں نے بڑے لوگوں کے پاس گیا مگر وہاں سے نو کا جو ہے کہ نہیں، ہم نہیں علاج کر سکتے. ایک انسان آئے، فقیر بندے اللہ والے. جب انہوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا اوہ یہ تو بڑے سخت قسم کے اثرات ہیں. پھر انہوں نے مجھے ایک نقش دیا، بلو کلر کی انک کے ساتھ بنایا ہوا، اس نے کہا اس سے نہا لو. میں نے کہا اتنے لوگوں کے پاس میں گیا ہوں تو یہ ایک تعویذ سے نہانے سے میری کہاں سے طبیعت ٹھیک ہونی ہے. چلے کوئی بات نہیں، میں نے وہ تعویذ لیا، نہایا. یقین جانو جب میں اگلے دن اٹھا، نہ میرے سر پہ وزن تھا. لائٹ فیل کیا میں آپ نے؟ اتنا لائٹ فیل کیا، اور میں جو سوچنا چاہتا تھا وہ سوچ سکتا تھا. میرے کاموں میں کوئی رکاوٹ نہیں تھی. میں حیران کہ ہوا کیا. پھر میں نے، ظاہری بات ہے، اس جو انسان جو ملے انہوں نے مجھے بتایا آپ کے بچپن کے یہ معاملات. ایک بندے کے ساتھ میرا لین دین کا معاملہ تھا، ان کو پتہ ہی نہیں تھا اس کا نام کیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ آپ اس بندے کو جانتے ہو؟ میں نے عدنان نام بتایا. تو میں نے کہا نہیں. انہوں نے کہا اچھا چلے تھوڑی دیر بعد یاد آ جائے گا. 15-20 منٹ بعد مجھے یاد کیا. میں نے ان کے پیسے دینا، کہا کوئی بات نہیں میں کر دوں گا ٹھیک. میں حیران کہ ایک بندہ کسی بندے کی جو ہے جن سے لین دین، اس کا نام کیسے جانتا ہے، پہلی دفعہ اگر ملاقات ہو یا 2 دفعہ یا 3 دفعہ. میں بڑا حیران ہوا. میں نے کہا یہ جو پاورز ہے نا، یہ کچھ خاص ہیں، رائٹ یہ کچھ خاص ہیں.
اب میں بہت ہلکا فیل کرتا تھا. میں نے کہا نہیں, اب میں نے اس کام کو نہیں چھوڑنا, روحانیت کو نہیں چھوڑنا. آپ امپریس ہو گئے پھر کہ امپریس ایسی تو knowledge. آلریڈی شوق تو تھا. میں پھر تقریباً 15 سال یا 15 سال ان کے ساتھ جڑا رہا. 15 ابھی بھی جڑے ہوئے ہیں, بڑوں کے ساتھ بزرگوں کے ساتھ جڑے رہے. پھر انہوں نے جو پاورز کروائیں, پاورز دیں, پھر میں نے روحانیت کے جو کنسیپٹ سمجھے, اور جادو, جنات, نظر بد, کیونکہ اس سارے جادو جنات کے پروسیجر سے خود گزر چکا تھا, رجت سے بھی گزر چکا تھا, حمزاد سے بھی ملاقات کا سلسلہ کروا دیا انہوں نے, سارا کچھ ہو چکا. پھر میں نے کہا نہیں, جو لوگ دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں جادو کی, جو لوگ پھنسے ہوئے ہیں جنات کی, نیگیٹیوٹی کی, نیگیٹو انرجی کی, وہ بیچارے, کیونکہ میں نے تو سفر کیا, میں نے تو 15 سال, میں تو بچپن سے کیونکہ عملیات کر رہا تھا, میں نے جو سفر کیا, میں نے کہا نہیں, یہ اس کے لیے کچھ کرنا چاہیے, اپنی زندگی کو وقف کرنا چاہیے روحانیت کے لیے, اللہ کے لیے, اللہ والوں کے لیے. پھر میں نے باقاعدہ اس کو کیا, سیکھا. تو اب میرے پاس جب ڈیلی کی روٹین میں ہر 15-20 لوگ جو جنات کے مریض آتے ہیں حاضری والے, تو لوگ کہتے ہیں کہ آپ جنات کے ہر طرح کے مریض کو ہاتھ ڈال دیتے ہیں. کوئی بھی حاضری والا مریض آتا ہے, پڑھائی کرتے ہیں, مندرا, ڈھنکا, ناد علی, بے بہا کلام میں نے جو عمل کیے ہوئے ہیں. تو آپ ڈرتے نہیں ہیں؟ میں نے کہا میں کیسے ڈروں, میں نے انہی چیزوں میں اپنا زندگی وقف کر دی, اپنا آپ. اور اگر آپ کی ذات پہ اثر آتا ہے, چیزیں ختم ہوتی ہیں, تو میرے پاس کچھ ایسے پیشنٹ جو کہ اس دلدل سے نہیں نکل سکتے تھے, جب میں نے ان کا ٹریٹمنٹ کیا, پھر میں نے ان کو روحانیت سکھائی. اب میرے 20 اسٹوڈنٹ ہیں روحانیت کے, علم نجوم کے, علم جفر کے, عملیات کے, اسٹوڈنٹس بن چکے جی, اور آپ ان کو جو آستانے چلا رہے ہیں, جو زبردست. اپنے آستانے روحانیت چلا رہے اسی ہیں. طرح ٹرانسفر کر دیا آپ نے. تو دیکھیں, میں نے تو اس سارے سٹیج میں سے اپنے آپ کو گزارا, اس چیز سے گزرا, جو میں نے برداشت کیا, جو اپنے اوپر, اپنے جسم کے اوپر نیگیٹو انرجی ساری جب وہ ختم ہوئی, جب مجھے اللہ تعالیٰ نے نکالا, تبھی بھی میں نے تہیہ کر لیا کہ وہ لوگ جن کا کوئی پرسان حال نہیں ہے, جو لوگ اس دلدل سے نہیں نکل پاتے, تو میں اس کی فائٹ کروں گا. میں یہاں پہ کچھ ایڈ کرنا چاہتی ہوں. ابھی آپ نے جس طرح بات کی کہ آپ کو ایک بزرگ مل گئے, ان کی نالج سے آپ امپریس ہوئے, تو آپ نے اس کو ڈسکنٹینیو نہیں کیا اپنے اس کام کو. یہیں پر جب آپ اپنا قصہ سنا رہے تھے, تو آپ نے اجازت نہیں لی نا اسٹارٹ میں, آپ خود سے کرتے رہے وظائف وغیرہ. خود سے تو اجازت لینا ضروری ہے, یا کسی کی شاگردی, یا مطلب کوئی نہ کوئی مینٹور آپ کا ہونا چاہیے جو آپ کے سر پر ہاتھ رکھے, آپ کو گو ہیڈ دے تو آپ اس کو اسٹارٹ لیں, رائٹ؟ جس طرح آپ نے اپنے اسٹوڈنٹس کو. روحانیت جو ہے, روحانیت اس کی جو ابتدا ہے وہ بات ماننے سے ہوئی. دیکھا, ایسے ہے نا, روحانیت کی ابتدا, Right. کائنات کی ابتدا, یہ تو انسان کی ابتدا, اوبیڈینس, بات اوبے ماننا, کرنا, رائٹ, محبت نہیں, بات ماننا. اوبے. اللہ تعالیٰ نے, شیطان جو ہے, ابلیس ہے, اس نے اس پوری کائنات میں ہر انکار جگہ کیا نا. عبادت کی, Right. عبادت گزار, اتنی عبادت کی کہ فرشتے تک ان سے تعلیم لیتے تھے اس وقت. لیکن جب اللہ کا حکم آیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو, تو تب کہا کہ یا اللہ پاک, میں آپ کو ہی سجدہ کروں گا, آپ ہی واحد ہیں, میں آپ کے علاوہ کسی کو عبادت کے لائق نہیں سمجھتا. اس نے نہیں کیا, باقی فرشتوں نے کر دیا, بات نہیں مانی. لیکن اللہ کی جو نگاہ میں جو وہ فرشتے جنہوں نے سجدہ کیا وہ کامیاب ہو گئے, اور جس نے بات نہیں مانی, وہ ہو گئے بات ماننے والے, اور وہ ہو گیا بات نہ ماننے والا. بات نہیں مانی تو راندہ درگاہ ہو گیا, اور عبادت بھی گئی, ریاضت بھی گئی, پڑھائیاں بھی گئیں, اس کا ذکر بھی گیا, سب کچھ All in vain. ختم ہو گیا. ہاں جی. اب وہ والا سلسلہ شروع ہوا. انبیاء بھی بات مانتے تھے اللہ تعالیٰ کی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا اسماعیل علیہ السلام کو قربان کریں, اور بالکل یہی کام حضرت امام حسن و حسین کی طرف سے بھی ہوا, عبادت, بات ماننا. اب وہی کام نیک لوگ, صحابہ کرام, کتب, ابدال, غوث, پیر, فقیر, وہ بھی آپ کو جب اپنی زندگی میں لیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ روحانیت بات ماننے کا نام ہے. وہ آپ کی تربیت کرتے ہیں کہ آپ صحیح اور غلط کی پہچان کیسے کرتے ہو. جو آپ کا سوال ہے, یہ روحانیت کا ایک مین سوال ہے. کیا؟ ہر وہ عمل جو آپ اپنی مرضی سے کرتے ہو, ہر وہ پڑھائی جو اپنی مرضی سے کرتے ہو, ہر وہ وظیفہ جو آپ اپنی مرضی سے کرتے ہو, وہ آپ کو تباہ و برباد کر دیتا ہے. چلا کشی, جیسے آپ نے آغاز میں بات کی, چلا کشی, آپ خود سے بیٹھو گے, چلا کشی کرو گے, تو وہ چلا کشی آپ کو وقتی کامیابی دے سکتی ہے, لیکن بعد میں آپ کی اور آپ کے گھر والوں کی زندگی میں
اتنی پرابلم پیدا کر دے گی کہ آپ کو تباہی و بربادی آپ کی زندگی کا حصہ بن جاتی ہے. یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی نارمل وظیفہ کسی نے بھی گھر پہ کرنا ہو، اکثر آپ دیکھتے ہیں پوچھ کہ کے. یوٹیوب اور انسٹاگرام بھرا پڑا ہوتا ہے، 4 دن آپ اللہ کا یہ نام 7 بار پڑھ لے عشاء کی نماز کے بعد یا فجر کی نماز کے بعد، یا 3 دفعہ آپ یہ کر لے یا ہر جمعے کو آپ یہ کر لے فور 3 ٹائمس. ویسے سپوزڈلی آپ سے ڈسکس کری ہوں، بہت سی چیزیں آ رہی ہوتی ہیں سوشل میڈیا پہ، تو آپ میں سمجھتا ہوں نہیں لوگ کرنا چاہیے. لوگ کرنا شروع ہو جاتے ہیں. آئی ہیو سین کہ لوگ فارورڈ کر رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کو کہ یہ کر لے یہ کر لے. یہ سب چیزوں پہ آپ نہیں کیا کہنا چاہیں گے؟ نہیں کرنا چاہیے. میری زندگی کی روحانیت کا نچوڑ ہے. تو کسی سے پوچھ کے کرنا چاہیے اچھا اب یہاں پہ ایک دوسرا یا سوال، کس سے پوچھ یا کے کرنا ہی کریں؟ نہیں چاہیے؟ نہیں جس سے پوچھ کے کریں گے کیا وہ خود اس بات کا یا اس وظیفے کا عمل ہے؟ اچھا وہ خود یہ آپ کہہ رہے ہیں. میں کہتا ہوں فار ایگزامپل اگر آپ نے میں اس بات کی تو تائید کروں گا کہ آپ نماز پڑھو، قرآن پڑھو، جو تو اور حکم دعا ہے، مانگ لو نماز دعا کے بعد. مانگو، ہاں قرآن جی. پاک کی تلاوت کرو. لیکن اگر آپ نے کہنا ہے کہ آج رات میں نے آیت الکرسی جو ہے وہ 313 مرتبہ پڑھنی ہے اور کل بھی پڑھوں گا اور وقت بھی مقرر کروں گا اور خوشبو بھی لگاؤں گا اور وائٹ کلر بھی پہنوں گا اور کل بھی پڑھوں گا اور 11 دن لگاتار پڑھوں گا ایک وقت مقرر کر کے، اور پھر 21 دن کا عمل بھی کروں گا اور 41 دن کا بھی کروں گا، تو پھر غیر مرئی طاقتیں آپ کی زندگی میں آنا شروع ہو جاتی ہیں. آپ ایک پاورفل انرجی کو ڈسٹرب کرتے ہو. لیکن جب آپ کے پیچھے کوئی بزرگ ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، جو آپ کو بٹھاتا ہے، وہ آپ کو لک آفٹر کر رہا ہوتا ہے، وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اس کی جو پڑھائی کر رہا ہے، اس کے پیچھے جو مخلوق یا جو پاورز آئی ہیں اس کو کیسے چیک کیا جائے، اس کو کیسے ڈسبیلنس کیا جائے. تو بعض اوقات جب دن کم ہوتے ہیں، جیسے کہ 40 دن کا وظیفہ ہوتا ہے، تو 38ویں دن یا 39ویں دن چیزوں کی حاضری ہونا شروع ہو جاتی ہے، تو وہ پھر ڈسٹرب کرتے ہیں، یا تو وقت پہ بیٹھنے نہیں دیتے اور چلا پورا نہیں ہوتا، تو پھر رجت ہو جاتی ہے. میں نے روحانیت میں جنات اور جادو کا علاج جو ہے بڑی آسانی سے کر لیتا ہوں، لیکن جو مریض رجت والا ہوتا ہے، رجت جو کہ خود سے پڑھائیاں کرتا ہے، خود سے وظیفے Right. کرتا ہے، اس مریض کو ٹھیک کرنا میرے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے. پھر میں اس کو ایک ہی بات کہتا ہوں، میں کہتا ہوں پھر آپ روحانیت سیکھ لو، باقاعدہ عملیات میں آ جاؤ، کیونکہ تاکہ اب آپ آپ جان کی، بیک آف نہیں کیونکہ کر اب سکتے. بیک نہیں، کیونکہ ان بٹوین ہے. میں روحانیت میں ایک بات کہتا ہوتا ہوں کہ اس میں واپسی کا کوئی راستہ نہیں. بالکل یہ جو آپ کو دل ہے، تنگ کرتی ہے ساری زندگی، یا آپ کو کیا کہ آپ اگر روحانیت کا حصہ ہے ہاں یا روحانی گروپ کا حصہ ہے ہاں جس میں آپ کا کنیکشن ہے ہاں دوسری مخلوق کے ساتھ، ہاں تو وہ اب آپ کو پوری ریسٹ آف یور لائف ہاں. کس طرح سے آپ مینیج کریں، آپ کو کیسے ٹریٹ کرتے ہیں یا آپ ان کو کیسے ٹریٹ کرتے ہیں؟ میں ایک بات کہوں گا کہ روحانیت چھوڑ کے جانا کہاں ہے؟ روحانیت اللہ کا نام ہے، اللہ سے رابطے اور کنیکشن کا نام ہے. نہیں اس مخلوق کی بات کری جو جن کو آپ اپنے پاس کنیکشن، میں جیسے موکل ہو گئے یا ہاں جنات اور موکل، ان کو جن کیسے وغیرہ کی ٹریٹ بات. کرتے ہاں ہیں؟ جی، یہ اس بات کے کری. لیے روزانہ کی ذکر اذکار اور پڑھائیاں ہوتی ہیں، عمل کیے آپ جاتے چھوڑ ہیں. نہیں سکتے وہ. نہیں چھوڑنا کیوں، پڑھائی کی جائے اللہ کا. اب دیکھیے گا نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو لیں، صبح اور شام کی مسنون دعائیں آپ نے باقاعدگی کے ساتھ پڑھی ہیں. تو وہ جب اگر پڑھتے ہیں تو وہ بھی تو پڑھتے تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو انہیں وظائف تو نہیں کاؤنٹ کیا جا سکتا اگر آپ ایک چیز روزانہ دعائیں پڑھ رہے ہیں، ہیں. وظائف اور چیز ہے، چلا کشی اور چیز تو ہے. جیسے اللہ کے نام اگر آپ پڑھ لیں، کوئی اپنی مرضی سے آج 10 پڑھ لیتا ہے ایک نام کو، اگلے دن وہ 11 پڑھ لیتا ہے، پھر 20 پڑھ لیتے ہیں، اس میں کوئی حرج ہے؟ عبادت کے لیے پڑھا جائے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے پڑھا جائے. اور اگر آپ کسی چیز کی نیت کر کے پڑھتے ہیں کہ یہ وہ پڑھائی اسپیشل ہو کروں، جاتی ہے. اسپیشل ہو جاتی یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ خاص ہو مقصد نہیں جاتی ہے، رکھنا، خاص ہو جاتی ہے خاص نا. ہو جاتی ہے. کوئی ایسی پڑھائیاں بھی ہوتی ہیں کہ جن کے پڑھنے سے خاص مخلوق آئیں، کیونکہ ہر کلام کے پیچھے موکلات جنات موجود ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اب یہاں پر میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہوں گی کہ جیسے کہا جاتا ہے کہ ہر ورڈ جو کہ قرآن پاک میں موجود ہے، عربک ورڈ، اس کے پیچھے کچھ نمبرز، وہ کچھ تعداد ہوتی ہے، وہ کیا ایک کانسیپٹ ہے، وہ ذرا بتائیں. اور اس کو کس طرح پڑھنا چاہیے یا پڑھنا نہیں چاہیے یا کیا ہے، اور اس کے ساتھ کس طرح سے موکل کی کوئی اٹیچمنٹ ہے یا ڈیٹیچ یا نہیں ہے، مجھے نہیں دیکھیں معلوم، ہر آپ بتائیے. انسان کے ساتھ اس کا ایک جس طرح حمزاد اٹیچ ہے، اس طرح روح بھی اٹیچ ہے، اور اس کے اپنے نام کی اعداد بھی ہوتے ہیں. کسی بندے کے نام کے اعداد جو ہے وہ 505 ہیں، تو اس کی تعداد اور ویلیو ہوتی ہے، وہاں سے ہم اسم اعظم بھی حاصل کرتے ہیں. ذرا بتائیں گے کس طرح سے پاسبل ہے؟ آپ کے پاس رائٹنگ پیڈ ہے، فار ایگزامپل ہم نعیم الحسن لکھتے ہیں، نعیم بالکل الحسن لکھتے یہاں پہ ہیں، ان کی ویلیو ہوتی ہے ابجد حوض حتی کلمن صافس کرشس سخص ززر. یہ ایک کلیہ ہے جس سے ہم نمرولوجی سے اس کی اعداد کی ویلیو نکالتے ہیں. فار ایگزامپل آپ نعیم الحسن کی نکالتے ہیں. دیکھیں یہاں پہ نعیم الحسن کی ہم جب ویلیو نکالیں گے تو نون کے اعداد کو ہم لیں گے 500. یہ اتنے ہی ہوتے ہیں؟ نہیں، ہاں یہ نون کے 500 ہی ہوں گے.
آئین کے جو ہے وہ ہم لیں گے 70، اور جو چھوٹی آتی ہے اس کو ہم لیں گے 10، اور میم کے 40 ہوتے ہیں، اور الف کا 1، لام کے 30، اور ہے کے 8، اور سین کے 60، اور نون کے 50۔ تو ڈبل سی آئی یا ڈبل ایس آئی اس وہ کو نہیں ہم کاؤنٹ ہوتا؟ ٹوٹل جمع کریں گے۔ ڈبل ای آتا ہے جیسے نعیم میں، وہ آپ کاؤنٹ نہیں کریں گے، ایک ہی بار آپ ای کاؤنٹ کرتے ہیں؟ ایک ہی دفعہ آتا ہے، ٹھیک ہے ایک ہی دفعہ، اس کو ہم جمع کرتے ہیں۔ جی، اس کو جمع کر کے جو اس کے اعداد نکلتے ہیں اس کریں کو ہم مفرد کرتے ہیں۔ کریں اب 570 80 570 80 620 21 21 6 31 51 51 نا 621 تھا نا، 51 ہو گیا، 59 آگے کا لکھا 60 اور 50۔ 110 وہ ہے، 659 میں 110 ڈال دیں، 669 779 669 میں 110۔ 779 ہو گیا نا۔ اب یہ 779 ان کا نیمرولوجی سے عدد نکلتا ہے، مگر میں یہاں پہ دیکھوں تو جب میں نے آتے ہی اس کا عدد نکالا تو وہ 4 نکلتا تھا، تو یہاں پہ 779 اگر فرض کیا نکلتا ہے تو اس کی میں کیلکولیشن کروں گا، 7 + 7 + 9 تو 14، اور 1 + 4 5، 5 ہو گیا۔ تو 5 کو ہم شمس کی انرجی سے دلالت کرتے ہیں، سورج، سن۔ ہاں جی، اب ہم عملیات کو، جو عملیات کرتے ہیں اس کو ہم دنوں سے بھی بڑا ریفرنس کرتے ہیں ٹھیک، کہ شمس کا دن جو ہم لیتے ہیں سورج کا، سنڈے کا لیتے ہیں، اوکے، تو ہم کہیں گے کہ سنڈے اس ساتھ میں آپ بیٹھ کے یہ والا کلام پڑھو۔ مثال کے طور پر اس کو سورہ اخلاص سوٹ کرتی ہے تو ہم کہیں گے سورہ اخلاص 313 مرتبہ شروع کر دیں آپ، سنڈے کے دن، سنڈے سے شروع کریں، اس سات سے شروع کریں۔ علم الساعت ہوتا ہے جس میں ساتوں کا استعمال ہوتا ہے۔ اب جو چلا کشی کرواتے ہیں، وظائف کرواتے ہیں، وہ ان ساتوں پہ اس بندے کو بٹھاتے ہیں ان خاص وقت پہ۔ جس طرح جو جادوگر لوگ ہیں، عاملین لوگ ہیں، وہ 2 دنوں میں سخت قسم کے عملیات کرتے ہیں۔ ایک تو منگل کا دن سوٹ کرتا ہے ان کو، منگل مارس کی عدد کی انرجی ہے، مارس جنگ و جدل، لڑائی، اور جو ہے کسی کے لیے دشمنی کے اعمال جو ہوتے ہیں، رائٹ، اور اسی طرح سیچرڈے کا دن جو ہوتا ہے، سیچرڈے کو رکھتے ہیں ہفتہ، جس میں سیٹرن کی انرجی ہے، زحل۔ تو جنات اور جادو اور شیطانی اثرات کی انرجیز ان دنوں میں بڑی زبردست اثر کرتی ہیں، تو ان دنوں کو رکھتے ہیں۔ اسی طرح آپ نے سنا ہوگا کہ جمعرات کو لوگ راہ اللہ خرچ کرتے ہیں، جو پیر و فقیروں کا دن کہا جاتا ہے، جوپیٹر کی انرجی ہے، تو وہ کہتے ہیں جی جمعرات کا دن جو ہے وہ پیر و فقیروں کا اور بزرگوں کا دن ہے، رائٹ، تو اس دن آپ زیادہ راہ اللہ خرچ کرو، صدقہ دو، خیرات دو، کہ روحیں آتی ہیں اور آپ کے کاموں میں لگتی ہیں۔ تو یہ عملیات کی لینگویج ہے جس میں ہم نیمرولوجی میں بندے کے اعداد بھی دیکھتے ہیں، اس کے اوپر اس کی والدہ کے اعداد کو بھی شامل کرتے ہیں۔ جب والدہ کے اعداد کو شامل کرتے ہیں پھر دیکھتے ہیں کہ اس کی انرجی پرابلم، جس وقت پوچھا جاتا ہے سوال، اس وقت کو بھی بڑا کاؤنٹ کیا جاتا ہے۔ جیسے کہ آج جو دن ہے، اگر منگل کا دن ہے تو آج مارس ہے، بس کہ آج کے دن کی ہم پڑھائی دیکھیں گے، آج کے دن ہمیں غصہ کنٹرول رکھنا ہے، جن کا مارس مضبوط ہوتا ہے یا کمزور ہوتا ہے ان کے لیے پرابلم کریٹ ہو جاتی ہے، آج کے دن نیگیٹو انرجی جو ہے وہ زیادہ اثر انداز کرتی ہے۔ تو عملیات ایک پراپر شعبہ ہے، رائٹ، جس شعبے میں بیٹھ کے آپ اعمال بھی کرتے ہیں، ذکر بھی کرتے ہیں، اور اللہ کو راضی بھی کر سکتے ہیں۔ اور کتنے عرصے میں ہو جاتا ہے یہ پورا پروسیجر؟ کوئی اسٹارٹ کرو، آپ نے کسی کو گائیڈ کر دیا، دیکھیں 1 یہ مہینہ؟ عمل تو 3 دن کا بھی ہوتا ہے، چلا تو 3 دن کا اوہ، بھی ہوتا ہے، 3 دن کر لیں، 11 دن کا کر چلا میں لیں۔ ہوتا کیا؟ کہیں بیٹھنا ہوتا ہے آپ نے بس دیکھیں چلا میں کسی روم میں، یا صرف بیٹھنا نہیں ہوتا، دیکھیں آپ کہیں بیٹھ کے کچھ کرنا ہوتا ہے؟ تنہائی میں بیٹھ کے پڑھنا حصار ہوتا بھی ہے، کرتے ہیں، آیت الکرسی کا حصار کرتے ہیں سب سے پہلے، پھر آپ وائٹ کلر کے کپڑے پہنتے ہیں، پھر آپ جلالی اور جمالی پرہیز کرتے ہیں۔ جلالی اور جمالی یعنی وہ پرہیز جیسے کہ کئی ایسے موکلات اور ایسے بڑے جنات ہوتے ہیں کہ جس میں آپ نے جانور سے نکلا ہوا کوئی بھی جس طرح گوشت نہیں کھانا، چھوٹا گوشت، بڑا گوشت، دودھ نہیں استعمال کرنا، دہی نہیں استعمال کرنا، دیسی گھی نہیں استعمال کرنا، پھل اور سبزیاں استعمال کرنی ہیں، ان چیزوں کا پرہیز ہوتا ہے۔ پھر آپ نے اپنی نظر کی حفاظت کرنی ہے، پھر آپ نے چغل خوری نہیں کرنی، کیونکہ اب آپ جس پیٹرن پہ جا رہے ہو، جس طرح کی انرجیز کو بلا رہے ہو، وہ انرجیز انتہائی جو ہے وہ نیک لوگ ہوتے ہیں، بزرگ لوگ ہوتے ہیں،
ہمزاد بھی ہوتے ہیں. تو آپ نے انہیں دیکھا ہوتا جب آپ نے کیا تو آپ نے دیکھا انہیں؟ تو میری تو پھر ان سے کنزرویشن رہتی تھی. نہیں وہ آپ کو نمودار ہوتے ہیں ہاں آتے ہیں. تو کیسے ہوتے ہیں؟ لائک نارمل ہوتے ہیں ہمارے جیسے یا کیا ڈفرینس ہوتا ہے؟ ایک تو یہ کہ کئی لوگوں کو ہوتا ہے کہ جنات کس طرح کے ہوتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ بیسیکلی انسان ان کی تو شکل ہوتی ہے وہ جیسے مرضی بنا سکتے ہیں. ان کو اللہ تعالیٰ نے آگ سے بنی ہوئی آپ نے مخلوق ہے. کس طرح دیکھا؟ آپ نے کس روپ میں دیکھا؟ یہ کیا تھے فارمیشن؟ جب میں نے سورہ مزمل کا وظیفہ کیا، عمل کیا، تو اس کے پیچھے جب یہ اس کا طریقہ کار وائٹ کلر کپڑے پہن کے اور کالی چادر لے کے کیا جاتا ہے. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ وانقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. تو کالی چادر لوگ پہنتے ہیں، خوشبو کا اہتمام کرتے ہیں. تو اس کے پیچھے جو جنات کے امیر آتے ہیں ان کا کم از کم 14-15 فٹ قد اور لمبے بال، خوشبو کا جھونکا آتا ہے. تو وہ آ کے پھر آپ سے گفتگو شنید کرتے ہیں. اب ان کی آپ کی کیٹاگری ہے کہ اگر آپ خود سے عملیات کرتے ہیں تو کس طرح کے آتے ہیں. اگر آپ کو کوئی بزرگ بٹھا رہے ہیں پیچھے، اللہ والے نیک لوگ بٹھاتے ہیں، تو وہ کس طرح آپ کی پیچھے سے مدد کرتے ہیں. تو وہ آتے ہیں تو وہ پھر آ کے یا تو آپ کو کوئی اشارہ دے جائیں گے یا کہہ جائیں گے کہ آپ روزانہ اتنی مرتبہ پڑھ لیا کرو، یا آپ کے کاموں میں کوئی ایسی کلام بتا دیں گے کہ آپ نے سورہ مزمل اپنے کاموں کے لیے اس طرح استعمال کرنی ہے، جادو جنات کے علاج کے لیے یا روحانی کاموں کے لیے. تو وہ پھر ایسی خبر یا تو ظاہری آنکھ سے سامنے یا تو آپ کے سامنے وہ ایک ویژولز چلتا ہے. پڑھتے پڑھتے ہی وہ ویژولز ہوتا ہے. پڑھائی کرتے ہیں آپ، ذکر کر رہے ہوتے ہیں آنکھوں، تو وہ سارا سین چلتا ہے. اس سین میں وہ آپ کو کچھ دیتے بھی ہیں، خوشبو کا احساس ہوتا ہے، اور پھر آپ کے معاملات میں مدد بھی آنا شروع ہو جاتی ہے. تو اب ہر صورت کے جو ہے وہ نام ہوتے ہیں. جس طرح سورہ مزمل کے جو امیر ہیں اس وقت ان کا نام امیر حمزہ، تو وہ اب کئی لوگ پھر ان کو انہی کے نام سے پکار لیتے ہیں. اسی طرح چہل کاف کے جو ہے موکلات ہوتے ہیں جن کا لوگ کہتے ہیں کہ سلسلہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے ملتا ہے. تو چہل کاف کا بھی ایک بڑا مجرب عمل ہوتا ہے جس کی تعداد 1100 مرتبہ تک زیادہ لوگ کرتے ہیں. میں نے وہ بھی کیا ہوا ہے. تو وہ بھی ایک کلام بڑا زبردست قسم کا ہوتا ہے. تو جب وہ آتے ہیں چہل کاف کے، قرآن پاک کے 40 کاف ہوتے ہیں، تو جب وہ آپ پڑھتے ہیں تو اس کے پیچھے بھی بڑی غیبی مخلوق اور وہ آتی ہیں جنات، اور وہ پھر آپ کو کوئی اشارہ بھی دے کے جاتے ہیں، آپ سے بات بھی کر جاتے ہیں، آپ کو اس حوالے سے کوئی گائیڈ لائن بھی دے جاتے ہیں کہ یہ آپ نے کتنی مرتبہ پڑھنا ہے روزانہ اٹھ کے. اگر آپ کو اس طرح لوگ سلام اچھا، قولاً میں رب رحیم کا عمل بھی کرتے ہیں. ہاں وہ بھی کافی اسٹرانگ کافی ہے. اسٹرانگ ہوتا ہے. سورہ 7 سلام یاسین کا، کی آیات. سورہ یاسین کا 7 سلام کا عمل کرتے ہیں. حزب البحر بہت زبردست مجرب عمل ہے. تو جب آپ یہ پڑھتے ہیں تو آپ کی روحانی طاقتیں بڑھتی ہیں. روزے کی حالت میں پڑھنا ہوتا ہے. جس طرح میں نے بتایا کہ جلالی اور جمالی پرہیز کرنا، کیونکہ آپ نے کل کو جنگ لڑنی ہے، شیطانی ابلیسی جنگ ہے. جو ادھر سے ابلیسی لشکر ہوتا ہے، ادھر سے آپ کی روحانی مخلوق ہوتی ہے اور بزرگوں کا فیض ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے پیچھے کوئی بزرگوں کا فیض ہونا چاہیے، بزرگوں کی پیچھے نظر ہونی چاہیے. جس طرح آپ نے اجازت کی بات کی، تو وہ بزرگ جہاں کہیں کمی کوتاہی ہو تو وہ آپ کی کمیاں کوتاہیوں کو پورا کر لیتے ہیں. تو روحانیت نام ہے کسی کی بات ماننا، اور کوئی اگر آپ کو سکھائے تو پھر اس کے اوپر اچھا، یہ چلو. بیعت کرنا بھی ہوتا ہے نا کوئی؟ وہ کیا ہوتا ہے؟ کسی دیکھیں، بزرگ کی آپ نے بیعت نقش قدم پر چلنا، یا وہ کیا کانسیپٹ ہے؟ بیعت کے بڑے سلسلے ہوتے ہیں. سہروردیہ اور پھر سلسلہ، آپ قادریہ، قلندریہ، چشتیہ، نقشبندیہ، کافی اور سلسلے آپ ہوتے بیک ہیں. آف نہیں کر سکتے، ان کے رائٹ؟ فیوز و برکات ہوتے ہیں. لیکن جو بات میں کر رہا ہوں یہ عملیات کی باتیں ہیں. جی جی، میں سمجھ گئی. وہ جو فیض ہے وہ بزرگوں کا فیض ہے، ان کی دست شفقت اور ان کی دعاؤں میں آپ رائٹ، رہتے ہیں. گدی یہ جو نشین ہو جانا ہاں، یا اس طرح مگر سے. وہ تو وہ بھی ہے، اس کا بھی اثر ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے کن بزرگوں کا ہاتھ ہے اور کن بزرگوں کی نظر ہے. لیکن جو جی. عملیات کی لائن ہوتی ہے نا، یہ بہت ضروری ہے. میں اس کی وجہ بتا دیتا ہوں. کسی کے اوپر جادو جنات یا شیطانی اثرات ہوتے ہیں تو وہاں پہ ابلیسی کلام کا استعمال ہوتا ہے اور چیزوں کا استعمال ہوتا ہے. جیسے پتلوں کا استعمال لوگ کرتے ہیں، اس کے بالوں کا استعمال کرتے ہیں، اس کے پہنے ہوئے کپڑوں کا استعمال کرتے ہیں. اب ان چیزوں کا لوگ استعمال کرتے ہیں. یہاں پہ آپ جتنے بھی نماز بھی پڑھ رہے ہیں، قرآن بھی پڑھ رہے ہیں اور وظیفے بھی کر رہے ہیں، لیکن آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہوتی. ظاہری بات ہے آپ کے پتلوں کو قبرستان میں دفنایا جاتا ہے. عملیات میں شیطانی جو جادوگر لوگ ہوتے ہیں جب جادو کرتے ہیں کسی پہ، رائٹ. وہ قبرستان میں جب دفنایا جاتا ہے تو آپ دعا تو کروا رہے ہیں، آپ گدی نشین کے پاس بھی جا رہے ہیں،
لیکن وہ کہتا ہے کہ یہ تو ایک عمل ہو گیا، اسے ہم عملیات، یہ تو عمل ہو گیا، اس کا توڑ عملیات سے ہوتا ہے. تو وہ پھر وہاں پہ جو تعویذات کا استعمال ہوتا ہے. دیکھیں جب کسی بندے کے اوپر اثر آتا ہے، اس کے اوپر نیگیٹو انرجی آتی ہے، تو یا تو پانی دم کر کے دیا جاتا ہے. اگر کسی نے کسی کو کھلا دیا پلا دیا، اس کے اوپر نیگیٹو انرجی اندر چلے گئی، تو وہاں پہ ہم سورہ فاتحہ، سورہ فلق، سورہ ناس، آیت الکرسی یا جس کے آپ عامل ہوتے ہیں پانی دم کر کے دیتے ہیں کہ یہ پانی جسم کے اندر جائے گا تو وہ نیگیٹو انرجی ختم ہو. اب بعض اوقات ہوتا ہے کہ بندے کے جسم کے اوپر بھی نیگیٹو انرجی کا اثر ہوتا ہے، کسی نے جادو کیا ہوتا ہے، تو وہاں پہ ہم تعویذات کا استعمال کرتے ہیں جس میں اعداد ہوتے ہیں، اعداد لکھے ہوتے ہیں نمرولوجی سے. جس طرح لشکر فرعون غرق شد لوگ لکھتے ہیں، یا اور جو ان کو جن کی انہوں نے محنت کی ہوتی ہے، جن کی زکوٰۃ نکالی ہوتی ہے، جسم کے اوپر مل کے ان تعویذات کو جلا دیا جاتا ہے تاکہ جسم کے اوپر سے اثر ختم ہو. اب اسی طرح کسی کی ترقی کے اوپر بندش لگا دی جاتی ہے. کئی لوگ جادوگر لوگ جو ہے اس کی رزق اور پیسے کے معاملات کو باندھنے کے لیے سنپ کرنے کے لیے تالے کا عمل کرتے ہیں. تالا لے کے اس کا تالے کے اوپر عمل کرتے ہیں کہ اس کی عزت، شہرت اور سارے کاموں میں رکاوٹ آ جائے، اس کو باندھ دیتے ہیں اور چابی کو کسی اور جگہ پہ پھینک دیتے ہیں، اور تالے کو جب تک تالا کھلے گا نہیں اس کے حالات نہیں کھلیں گے، اس کے حالات میں بہتر. یہ عملیات کی لائن ہوتی ہے. تو اس کا توڑ جب ہم پھر کرتے ہیں تو پھر ہم روحانیت سے کرتے ہیں، اور یہ ہو عملیات سے جاتا ہے. ہو جاتا ہے. جب ہم چیک کریں گے، اس کی تشخیص کریں گے، تشخیص ہم اس کے نام سے بھی کرتے ہیں، تشخیص ہم اس کے جو ہے استخارہ، سب سے بڑا بہترین طریقہ تو استخارہ ہوتا ہے. اب جادو زدہ جب بندے کے اوپر اثر ہوتا ہے یا نیگیٹو انرجی ہوتی ہے تو اس کو خواب بھی اسی طرح کے آتے ہیں. اس کے سب سے پہلے تو خواب میں سانپ، چھپکلیاں، ہوا میں اڑنا، انرجی کا ڈسٹرب ہونا، کندھے پکڑے رہنا، سر کھچا رہنا، آنکھیں کھچی رہنا، شیطانی چیزوں کا آنا، کسی کام میں بھی ہاتھ ڈالنا وہ کام نہیں ہونا، صحت کے معاملات دن بدن بڑھتے جانا، وزن بڑھتے جانا، کوئی بھی بندہ اس کا دوست نہیں، جو دوست ہے وہی دشمن ہو جاتا ہے، ہر کام میں نقصان ہونا تو پتہ چل جاتا ہے. اور وہی چیزیں اس کی خواب کی حالت میں بھی آنا شروع ہو جاتی ہیں، اس کے کاموں میں رکاوٹ، تو پتہ چل جاتا ہے اس کو کہ میرے ساتھ مسئلہ کیا. جب ہم اس کو چیک کرتے ہیں، ٹھیک استخارہ کرتے ہیں اس کا سب سے پہلے. اب میرے پاس کیونکہ زیادہ شعبہ ہے جاتا ہے، میں استخارہ بھی کرتا ہوں، میں نمرولوجی سے بھی چیک کرتا ہوں، میں اسٹرالوجی سے بھی چیک کرتا ہوں. مجھے ٹیرو کارڈ کا بھی ہے کہ مجھے بزرگوں سے ٹیرو کارڈ کی بھی اجازت ملی ہوئی تھی، تو ملی ہوئی ہے، تو میں ٹیرو کارڈ بھی کرتا ہوں. میں سارے شعبے استعمال کر کے میں دیکھتا ہوں. سب سے بڑا سولوشن نکالتے ہیں آپ. ہمزاد سے پوچھا جا سکتا ہے اس کے کہ جو اس کا ہمزاد ہے ٹھیک کہ اس کے اوپر مسئلہ کیا ہے. تو پھر جب مسئلے کا حل جب کیا جاتا ہے تو بندہ آزاد ہو جاتا ہے ان نیگیٹو انرجی سے فار ایور. پرماننٹ. میں پرماننٹ میں یہاں پہ نہیں کہوں گا، میں کہوں گا کہ یہ جو دل ہے نا، یہ خانہ خدا ہے، اللہ کا گھر ہے. یہاں شیطان رہ سکتا ہے یا اللہ رہ سکتا ہے. پھر اس کو پڑھنے کے لیے ذکر دیا جاتا ہے یا درود پڑھو ریٹین کیا جا سکتا تاکہ آپ کے دل میں یا تو اللہ رہے نا، اللہ کے علاوہ آپ کو کہیں جانا ہی کیا ہے. ہر وقت اللہ کا دھیان ہو، اللہ کی یاد ہو. تو اگر آپ اللہ کا ذکر نہیں کرے گا تو شیطان کو موقع ملے گا، اور آپ کو پتہ ہے پھر وہ آپ کو ظاہر ہے ڈائیورٹ کرے گا. آپ کو ہر وقت دھیان کرنا ہے، اللہ کو یاد کرنا ہے، وضو میں رہنا ہے یا عبادت و ریاضت میں رہنا ہے. تو اس کی مثال یہی ہے کہ جب بندہ کوئی میڈیکل علاج بھی کرواتا ہے تو ڈاکٹر کے پاس جائے تو ڈاکٹر یہ نہیں کہتا ہے، وہ کہے گا کہ یہ جو آپ کا مسئلہ موجود ہے اس کا میں حل کر دوں گا. اب یہ گارنٹی نہیں ہے کہ کل کو تم بد پرہیزی کرو، کل کو کوئی تمہارے اوپر دوبارہ اٹیک کر دے، یا کل کو تم قبرستان جاؤ، یا کل کو تم کسی صدقے کے اوپر سے گزرو تمہارے اوپر اثر آ جائے. تو اس کے لیے حفاظت کے لیے کچھ نقش دیے جاتے ہیں، کچھ حفاظت کے لیے دعائیں پڑھنے کے لیے دے دی جاتی ہیں، جیسے یا اللہ یا حافظ یا ناصر یا مالک یا وارث، یا آیت الکرسی پڑھنے کے لیے دی جاتی ہے، یا سورہ فلق، سورہ ناس. لیکن اگر بندے نے پڑھنا ہی نہیں ہے، جب حفاظت کرنی نہیں اور شیطان کو موقع دینا ہے اپنے اوپر اٹیک کرنے کا، تو بندہ کہے کہ جی میں اب بچ جاؤں. تو ایسا نہیں ہوتا، یہ تو جنگ ہے. خود سے بھی یہ تو محنت کرنی جب ہوتی ہے. تک خود سے محنت کرنی ہوتی ہے، اور ٹھیک جب ہے. تک ہم اس دنیا میں موجود ہیں ہمیں اس ابلیسی نظام کے ساتھ جنگ کرنی پڑتی ہے. رائٹ. میرا سوال ہے، آپ نے کمیونیکیشن کی بات کی تھی، جنات کے ساتھ جو کمیونیکیشن ہوتا ہے وہ مائنڈ ٹو مائنڈ ہوتا ہے، رائٹ؟ اس کے ووکل اور نہیں ہوتا. اس کے ڈاکٹر تو نہیں، مائنڈ ٹو ووکل مائنڈ نہیں ہوتا، مائنڈ کمیونیکیشن ہوتا ہے، جیسے نہیں، ٹیلی پیتھی ہوتی ہے. یہ کچھ کچھ اور ایسا ہے کہ نہیں؟ مائنڈ آپ دیکھیں، الفاظوں سے تو بات نہیں کرتے نا، اتنا تو ہے. ہاں دیکھیں، الفاظوں سے آپ بات نہیں کرے لیکن آپ بات کر رہے ہیں. کئی جگہوں پہ ایسے ہوتا ہے کہ جب کسی بندے کی روحانیت بڑھ جاتی ہے تو وہ اس کے سامنے ظاہری ظاہر ہو کے بات کر رہے ہیں، نارمل ہوتے ہیں. میں ہیومن یہ بینگ نہیں کہتا کہ کی صرف طرح. مائنڈ ٹو مائنڈ ہوتا ہے، لیکن یہ کچھ ایسا بھی ہے، انرجی ٹرانسفر ہوتی ہے. آپ اس انرجی سے بات کر رہے ہیں. یہ مثال کے طور میں آپ سے بات کر رہا ہوں
تو اگر میں اس وقت بات کرتے جیسے آپ میں کے اور آپ ہمزاد سے آنکھوں بات آنکھوں سے کرنا چاہوں تو میں کر سکتا ہوں. آنکھوں آنکھوں میں جیسے باتیں کرتے بھی آپ کے ساتھ آپ کے ہمزاد یا آپ کی انرجیز کو میں دیکھ سکتا ہوں, چیک کر جیسے پریکٹس سے. ٹھیک, یعنی کہ جیسے آنکھوں آنکھوں میں کوئی انسان ایک دوسرے انسان کو اشارہ کرتا ہے تو اس کو وہ لینگویج سمجھ آ رہی ہوتی ہے. یہ لینگویج روحانی اسی طرح لینگویج بڑی زبردست لینگویج رائٹ, ہوتی ہے. اس میں آپ خاموشی میں سب کچھ کر رہے ہوتے اور ہیں. یہ حمزات کیا ہوتا ہے یہ بتائیے. دیکھیں ہر کسی کا ایک حمزات ہوتا ہے. ہر بندے کے ساتھ اس کا ہمزاد پیدا اچھا, ہوتا ہے, اور اور وہ کیا, حدیث بھی وہ موجود ہے کہ اسپرچل ہے, نہیں ہمزاد سول ہے, جو ہے روح یہ ہے آپ سول کی, نہیں, نہیں کیا یہ ہے؟ یہ شیطان ہے, جن ہے جسے کہہ اچھا, لیں, نیگیٹو ہوتا ہے نیگیٹو ہوتا ہے ہمیشہ کے لیے. ہاں جی. حدیث موجود ہے کہ ہر انسان کے ساتھ اس کا کرین یعنی ہمزاد پیدا ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ اس وسلم کو کا ارشاد ہے بھڑکاتا ہے کہ ہمارا برے کاموں کے لیے. جو پیدا ہوتا ہے ہمارے ساتھ, لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا جو ہمزاد ہے وہ میرے پہ ایمان لے آیا. تو ہر انسان کے ساتھ اس کا ہمزاد ہوتا ہے. اندر نفس بھی ہے, اندر ہی نفس ہے, اور اندر ہی ہمزاد ہے, اندر ہی کشمکش ہے, شیطان بھی ہے, اندر ہی رحمان سب بھی کچھ ہے, چل رہا ہے. سب ہاں کچھ جی, چل رہا ہے. یہ جو انسان اللہ تعالیٰ نے بنا دیا ہے یہ اتنا معمولی نہیں, اشرف تو المخلوقات بنا حمزات سے کیسے آپ بات کر سکتے ہیں, آپ کیسے اس سے مل سکتے ہیں؟ یوزلی میں نے سنا ہے, میں نے دیکھا ہے کہ ہر کوئی اپنے ہمزاد سے بات کر سکتا ہے, یا اٹس ایزیئر کوئی مشکل پروسیس ہوتا ہے ہے. کئی لوگ کہ نہیں؟ مشکل ہوتا ہے, کئی لوگ ہمزاد کے عمل کے لیے اپنی زندگیاں گزار دیتے ہیں, ہمزاد سے ملاقات نہیں ہوتی. لیکن ہمزاد سے ملاقات کر کے کرنا کیا اگر وہ ٹاکسک ہے؟ کام کرتا ہے نا وہ آپ کے آنے نیگیٹو سے ہے نا. پہلے. نہیں, یہ کاموں کے لیے بھی لگایا جاتا ہے. اگر آپ ہمزاد کو تابع کر لیتے ہیں, قابو کر لیتے ہیں, تو مجھے بھی ہمزاد کا شوق تو چڑھا تھا, لیکن ہمزاد سے ملاقات نہیں ہوئی. لیکن جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں, فقیر لوگ ہوتے ہیں, جو نیک لوگ ہوتے ہیں, جب میری اپنے ہمزاد سے پہلی دفعہ ملاقات ہوئی آج سے 14-15 سال پہلے, جب کسی اور بندے میں اس کی حاضری کروا کے جب میرے اچھا, سے تو پھر ملاقات ہوئی, کیسا تو لگا؟ وہ ایسے جیسے شرمیلا بات ہی نہیں کر رہا تھا, ایسے ایسے. میں نے سارا, مجھے پتا تھا کہ یہ میری عادتیں ہیں اندر کی دنیا کی, تو پھر مجھے تو پتہ چل گئی بات. پھر اس کو پاورز دیں, اس کے لیے اعمال کیے, وظائف کیے کہ تاکہ یہ تابع رہے, قابو رہے. نرش کیا آپ نے. بعض اوقات ہاں ساری بات ہے, اس کو اس کے ساتھ جنگ ہوتی ہے, اس کو یہ لوگ ٹریول کیسے کرتے ہیں یہ حمزات وغیرہ سارے؟ اب 7 سمندر پار ہمزاد کے بغیر بھی آپ یہاں بیٹھ کے ٹریول کر روحانی لیتے ہیں ٹریول ایسے؟ کر لیتے ہیں, کوئی ایشو تو نہیں. پاسپورٹ ویزا نہیں چاہیے ہوتا ہے؟ نہیں, روحانیت میں کوئی پاسپورٹ ویزا نہیں, یہ آپ کی عبادت پہ ڈپینڈ کرتا ہے, آپ یہ کی آپ کے پاور ساتھ پہ, ساتھ ٹریول کرتے ہیں؟ آپ کی عبادت پہ ڈپینڈ کرتا ہے. آپ کی یہاں پہ میں ایک بڑی زبردست بات, میرے پاس جب کبھی امریکہ سے, یو کے سے کالز آتی ہیں کہ ہمارے اوپر ہماری طبیعت نہیں ٹھیک, ہمارے اوپر نیگیٹو اثرات ہیں, میں جب ان کو کالز کرتا ہوں تو میں ان کو سورہ فاتحہ, سورہ فلق, سورہ ناس یا اپنی پاورز پڑھتا ہوں, تو 5 منٹ بعد یا 10 منٹ بعد ان کی طبیعت ٹھیک اور ہو. یہ پاسبل ہے؟ 100% پاسبل ہے. نہیں میرے تو نہیں یہ کہ آپ پریکٹیکل اپنے سارے اس کو اسپیکٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے ہاں جب یہ کوئی علاج کرتے تو وہ اسی ہو وقت، جاتا ہے. یہ میں کہنا چاہ رہی ہوں. دیکھیں دعا جو ہے وہ دعا تو قبول ہوتی ہے نا, رائٹ. دعاؤں سے مقدر بدل جاتے ہیں, دعا سے وہ کہتے ہیں نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں. تو جو نگاہ ہوتی ہے, ماں کی دعا, باپ کی دعا, اللہ کے نیک لوگوں کی دعا, وہ لوگ جو کہ ہر وقت عبادت و ریاضت میں رہتے ہیں, جب وہ دعا کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ والوں کے گمان سے بھی ڈرو. اگر آپ ان کے گمان میں آ جائیں, ان کی دعاؤں میں آ جائیں, تو پھر زندگی میں مشکلیں اور پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں. ہم کسی بزرگ, کسی بابے یا کسی اللہ والے کے پاس جاتے ہی کس لیے ہیں؟ ہم اپنے کاموں کے لیے جاتے ہیں, کہ ہمارے کاموں میں جو رکاوٹیں ہوتی ہیں, نظر بد کی وجہ سے, حسد کی وجہ سے, بغض کی وجہ وہ سے, ساری کینہ کلیئر ہو کی وجہ جاتی سے, ہیں. رائٹ. وہ نیگیٹو انرجی کو ختم کرتے ہیں اور کاموں میں مدد آتی میرا ہے. ایک سوال ہے آپ سے, جس طرح آپ نے یہ تعداد کی بات کی اور ہر ایک ورڈ کے پیچھے ایک موکل وغیرہ ہوتا ہے, تو یہ بتائیں کہ اگر کوئی کہیں پہ کچھ نہ کچھ پڑھ ہی رہا ہوگا, ان اے سینس اپنی مرضی سے لوگ شروع کر دیتے ہیں سنا سنائی بات, کہ کسی اور نے کی تو اس پہ عمل ہو گیا, یا بائی چانس اس کا کام ویسے ہی ہو گیا, تو اس نے آگے اس کو کہا کہ میں تو یہ پڑھنا شروع کیا تھا ان دنوں تو یہ ہو گیا, تو کوئی اور بھی اس کو اڈاپٹ کر لیتا اپنی زندگی میں. پڑھنا پڑھائی وغیرہ کی بات کریں, 21 بار 41 بار یا 90 بار وٹس ایور. اب آپ نے جس طرح بات کی تعداد ہوتی ہیں, کوئی موکل سٹارٹ ہو جاتے ہیں, تو کس طرح سے ہم ناظرین کو یہ گائیڈ کر سکتے ہیں کہ وہ خود سے وظیفہ نہ کرے اجازت لیے بغیر, اور خود سے وہ اپنے ٹیچر نہ بنے, اور ہر ایک موکل جو ساتھ کنیکٹڈ ہوتا ہے اس کا کیا رول ہوتا ہے, وہ آپ کی زندگی میں کیسے امپیکٹ لا سکتا ہے, افیکٹ کر سکتا ہے؟ ذرا یہ بتائیے کہ ہم ناظرین کو کچھ بتا سکیں. دیکھیں میں تو سمجھتا ہوں کہ آپ کی زندگی میں کوئی بڑا ہونا چاہیے جس سے پوچھ اجازت لیے اپنی بغیر نہیں زندگی کرنا. گزاریں. دوسرا, جو آپ کی زندگی میں کوئی بڑا ہو جو آپ کو روحانیت سکھائے,
اللہ کرے کوئی ایسا مل جائے. لوگوں کو تلاش ہوتی ہے ساری زندگی میں. ہمیں 15 سال لگ گئے تھے, نہیں ملا. تو کئی لوگوں کو 20 سال لگ جاتے ہیں, 25 سال بعد. اور کئی لوگوں کی قسمت اچھی ہوتی ہے تو ڈھونڈنے کو خدا مل جاتا ہے, اللہ والے بھی مل جاتے ہیں جن کا ہاتھ اور دست شفقت اگر ہاتھ سر پہ ہو تو مقدر بدل جاتا ہے. اور فار ایگزامپل اگر نہیں ہے, سوری ٹو کٹ یو, تو آپ ہوں. بس 5 وقت کی نمازیں پڑھیں, فرض پورے کریں, دعا پڑھیں, قرآن پاک پڑھیں, آئی تھنک یہ کمپلیٹ نہیں ہے. کمپلیٹ ہے. شریعت اور طریقت دونوں جو ہے دونوں کئی لوگ شریعت پہ ہوتے ہیں, کئی لوگ طریقت پہ ہوتے ہیں. یا اب طریقت میں تو بات ماننا ہے, بزرگوں کی صحبت میں رہنا. نہیں کسی کے پاس بزرگ نہیں ہے تب کہہ رہی ہوں نا میں کہ اچھا, وہ اپنے آپ کو اس طرح نہ کئی لوگوں ادھر. کے پاس خضری سلسلہ ہوتا ہے جن کے پاس بزرگ نہیں ہے, تو وہ کسی سے ایک تو پوچھ کے پڑھ لیں, اور دوسرا ان اللہ علی کل شیء قدیر. اگر آپ درود پڑھتے ہو تو کوئی روکتا نہیں ہے, درود کی برکات موجود ہیں. قرآن پاک کی کتنی برکات ہیں زندگی میں. جو لوگ ہمارے جو پہلے باو اجداد ہوتے تھے, صبح اٹھ کے سب سے پہلے بچوں کو وضو کروا کے نماز پڑھواتے تھے, سپارہ پڑھاتے تھے. رائٹ. اب ہم نے گھروں میں سب سے اٹھ کے سب سے پہلے موبائل کا استعمال جی کرنا ہوتا ہے. تو یہ روحانیت ایک بڑا شعبہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر نہیں بھی ہے تو آپ کے بچے میں یا آپ میں اخلاق ہونا چاہیے. آپ کے اندر بغض حسد کینہ نہیں ہونا چاہیے, شیطانی اوصاف نہیں اچھا ہونے انسان چاہیے, ہونا چاہیے بائی دی اینڈ آف دی اچھا ڈے. انسان بالکل ہونا ٹھیک چاہیے. بات کی پھر آپ اللہ نے. تعالیٰ بڑے اور ایک بات اور یاد رکھیے کہ صدقہ 100 بلائیں ٹالتا ہے. صدقہ وہ کسی تو نے آپ کو منع ہر نہیں وقت کیا. دینا چاہیے. آپ کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے. جی. راہ اللہ آپ جتنا بھی خرچ کرتے ہیں اللہ کا اتنا کرم ہوتا ہے. کئی لوگ جو ہے کھانا کھلاتے ہیں, غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں, ان کی جو ہے وہ خیال کرتے ہیں, بچوں کا خیال کرتے ہیں, ان کے کپڑوں کا خیال کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ان کے اوپر رحمتیں ہوتی ہیں. اور کئی لوگ اپنے کھانے پینے میں اور اپنے پیسوں میں سے 10% اللہ کے راستے پہ خرچ کرتے ہیں. ان کے اوپر اللہ کی مدد و نصرت ہوتی ہے. لیکن بات جب آئے گی وظیفے کی, چلے کی, پڑھائیوں کی, تو اس کو پوچھ کے کیا جائے. اور باقی کافی نہیں ہے کہ آپ روزہ رکھو, اللہ کی بات, نفلی عبادات کرو, 5 وہ جو آپ نفلی عبادات کرو. ٹھیک. اب یہ بتائیں, آپ نے اپنے سامنے کارڈز رکھے ہوئے ہیں, ان کو کس طرح استعمال کیا جاتا ہے؟ اگر میں پوچھوں پاکستان کا مستقبل یا پاکستان کا حال, پاکستان کی فارن ریلیشنز, پاکستان کی سافٹ امیج, اگلے 6 مہینے میں آپ کو کیا لگتا ہے پاکستان کہاں سٹینڈ کر رہا ہوگا؟ دیکھیں, یہ بھی آپ نے ایک انرجی کے اوپر ہی بات کی ہے کہ پاکستان کی کرنٹ انرجی کیا ہے, آنے والے وقت میں انرجی کیا ہوگی. تو یہ ٹیرو کارڈ کی انرجیز ہے. تو چلے بتائیے. تو بالکل یہاں پہ سب سے پہلے تو ٹیرو کارڈ کی ہسٹری کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ باہر کے ملکوں میں ٹیرو کارڈ یوز ہوتے ہیں. 78 کارڈ کا ڈیک ہوتا ہے. یہ انرجیز ہے. یہ لازمی نہیں کہ کوئی بھی اس کو اسٹیبل انحصار کرے. کرتی ہے ساری اسٹور. یہ اس بندے کی پاورز کے اوپر بھی ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس نے کتنی اس کی پاورز, کتنا اس کا استعمال کیا ہے, یا کتنی اس کے اندر اپنی پاورز ہیں. تو کرنٹ پاکستان کی انرجی کیا نظر آتی ہے؟ ہم یہاں پہ 3 کارڈ نکالتے ہیں. پاکستان کی کرنٹ انرجی کیا نظر آتی ہے؟ تو پہلا کارڈ میں نکال رہا ہوں, پھر دوسرا, پھر تیسرا, اور آنے والے وقت کی انرجیز بھی نکالوں گا. تو اس جو ڈایاگرام ہے اس کو میں سمجھاؤں گا بھی, ڈیفینیشنز بھی, تاکہ کوئی فروٹس بنے ہوئے میں بالکل جناب. اور فروٹس ہے اچھا رائٹ. یہ دیکھیے گا پاکستان کی کرنٹ انرجی کا یہ آپ کارڈ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان موجودہ وقت میں بہترین پوزیشن پر بیٹھا ہوا نظر آتا ہے. پاورفل انرجی ہے. اچھا یہاں پہ پاکستان کے چرچوں کی بات ہوگی, پاکستان کے فیلڈ مارشل کی بات ہوگی, پاکستان کے وزیر اعظم کی بھی بات ہو سکتی ہے, بالکل. اور پاکستان کے پاکستانیوں کی بھی بات ہوگی. تو یہاں پہ ایک بہت بڑی پاورفل انرجی, کرنٹ انرجی 78 کارڈز میں آپ کو نظر ہے, میجر آرکنا کی انرجی ہے. سیکنڈ کارڈ میں جاؤں گا تو کوئین آف کپ موجود ہے. تو کرنٹ پوزیشن پاکستان مضبوط پوزیشن یا بادشاہت ہے. ٹھیک ہے. کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایران امریکہ کے معاملات ہوں اور پاکستان نے اپنی اہمیت کو اجاگر کیا. اور تھرڈ کارڈ کی انرجی میں پاکستان ابھی مزید ترقی کی منازل طے کرے گا. ویری نائس. کرنٹ انرجی پاکستان کی بڑی زبردست, تینوں کارڈ کی انرجی بہترین نظر آتی ہے. ویری نائس. تو یہ اچھے ایک پریڈکشن ہے, پہلی پریڈکشن ہے کہ کرنٹ پاکستان آپ ایک محفوظ ہاتھوں میں ہے. پاکستان محفوظ ہاتھوں میں موجود ملک ہے. اور آنے والے وقت کی آپ نے 6 منتھ کی اگر انرجی کی بات کی تو یہ بھی انرجی ہم اس کو دیتے ہیں کہ پاکستان کی آنے والے 6 منتھ میں انرجی کیا نظر آتی ہے. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں نائٹ آف کارڈز, یعنی کہ پاکستان کے جذباتی فیصلے ہوں گے, کئی اور فیصلے ہوں گے. پاکستان مزید ترقی کی منازل طے کرے گا, چیزیں بہتری کی طرف جانا شروع ہو جائیں گی. سیکنڈ کارڈ کی انرجی کو بھی میں یہاں پہ دیکھوں تو ایک بڑا چینج ہے. ڈیتھ کارڈ کی انرجی اب کیوں آئی؟ ڈیتھ ایک میجر آر کرنا ہے, ایک بڑا چینج. یہ کیا پاکستان کے حق میں ہے؟
تو چینج یہ کہ ابھی مستقبل کے فیصلے ہوں گے، پلاننگ ہوگی، آنے والے وقت کی دورس فیصلوں کی پلاننگ ہوگی. اور تھرڈ کارڈ کی تو پاکستان ایک بہتری کی طرف جانے والا سلسلہ ہے. آپ بادشاہوں والے کارڈز ہیں، اچھی انرجی ہے، چینج ہے، پازیٹیو آپ دیکھیں گے. اور بالکل جناب یہاں پہ کچھ بڑے فیصلے ہو رہے ہیں پاکستان سے متعلقہ، جس طرح پیٹرولیم کا ریٹ نیچے آئے گا. اور کتنا نیچے آئے گا؟ ابھی تو 299 ہے نا. دیکھیں میں تو یہاں پہ پریڈکشن دے سکتا ہوں 50 to 60. نہیں 150 تک ہو جائے. کیا آ سکتا ہے 150 تک؟ چلیں جہاں کارز پیٹرول کی کا انرجی ریٹ میں 150 روپیز پر بالکل لیٹر. چانس، بالکل چانس ہے، ہو سکتا ہے، ویل آف فارچون ہے اور اس کے اوپر کام ہوگا تو اچھی بات ہے. 150 روپے فی لیٹر پیٹرول اگر ہو جائے تو بالکل امیزنگ ہو جائے گا. اللہ کرے پاکستان میں جو ہے مزید ترقی کی منازل طے ہوں. مگر انرجی 150 بھی ہمیں مہنگا لگے گا اس وقت. 150 نکالتے ہوئے ہم کہیں گے او گاڈ 150 جو ہے، پھر اس وقت وہ کیپیسٹی بھی 150 والی اس طرح ہی آ جائے گی. ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ کہتے ہیں نا زمانے کو برا مت کہو، زمانہ اللہ کا. انسان کی کچھ جبلت میں ناشکری سی رکھی ہوتی ہے کہ انسان کو وہ کہتے ہیں کہ آدھی دنیا بھی مل جائے نا تو وہ پوری دنیا کی خواہش کرے گا، اور پوری دنیا مل جائے تو اس کو ہوگا کہ میں اور بھی اس طرح کی دنیا لے لوں. خوب سے خوب تر کی تلاش. اور لیکن یہ جو تکمیل ہے انسان کی، صبر اور شکر، یہ اللہ والوں کو نصیب ہوتا ہے کہ وہ کم میں بھی گزارا کرتے ہیں. جتنا ہے اسی میں آپ کچھ شکر کر لیں، اور زیادہ کے لیے اتنا مت ایسے پینک کرے اچھلے. تو اس کے صبر اور شکر ہونا چاہیے انسان. یہ تو ہونا چاہیے، یہ تو ہر کسی کے ساتھ ہونا چاہیے. یہ بتائیں مس مریم نواز کی بات کرتے ہیں، کیا وہ بطور CM پنجاب اپنا ٹینیور پورا کریں گی؟ مس مریم کی انرجی کی اگر میں بات کروں آپ نے وہ وہاں سے لیے کارڈ؟ جناب وہ ساری انرجیز ہیں، یہ بالکل کریں گی. نائس، اچھا کام کر رہی ہیں، اچھا کارڈ ہے، اچھا کام ہو رہا ہے. یعنی کہ شی ول کمپلیٹ ہر ٹینیور ایز CM پنجاب، رائٹ؟ اچھی انرجی ہے. اور آنے والے وقت میں اس کی انرجی کیا ہے، آنے والے وقت میں بھی آپ کو اچھا جی، او نائس. دیکھ لیں آپ کیا لکھا ہوا ہے اس پہ؟ یہاں پہ یہ نائٹ آف سورڈز ہے اور پلس کنگ ہے، بادشاہ ہے، اور بہتر پوزیشن ہو جائے گی. بس دونوں کارڈ اچھے ہیں. میں کہہ سکتا ہوں کہ مریم کے دونوں کارڈ اچھے ہیں. لیکن ایک بات پوچھنا چاہوں گی، 5000 کے نوٹ پر کس کی تصویر آپ کو دکھائی دیتی ہے؟ 5000 کے نوٹ پہ کیا قائد اعظم کی ہی تصویر رہے گی. تو یہاں پہ شاید آنے والے وقت میں یہ کنفیوژن ہے. یہ کنفیوژن کیوں ہے؟ یہ کنفیوژن یہ ہے کہ اس کے اوپر جیسے ہی کام ہوگا تو عوام شاید اس کے اوپر پرابلم پیدا کرے گی. عوام پرابلم نہیں، شاید عوام ایکسیپٹ نہیں کرے گی کہ قائد اعظم کے علاوہ کسی اور کی تصویر آئے. قائد اعظم کی ہی ہونی چاہیے، تو بالکل قائد اعظم کی ہی ہونی چاہیے. لیکن آپ کو کیا لگتا ہے اگر فیوچر میں کوئی چینجنگ آنے کی کوشش ہو تو کن کی پکچر آپ کو لگتا ہے کہ وہ ساتھ آئے گی؟ دیکھیں وقت کے مطابق فیصلے چینج ہوتے ہیں. ابھی فی الحال آپ کو کیا لگتا ہے جیسے مسٹر نواز شریف کی پکچر ہو سکتی ہے اوپر یا نہیں؟ بالکل نہیں، میں نہیں کہوں گا کہ یہاں نواز شریف کی ہوگی یا کل کو پاکستان کا نام شریف وسٹا ہو جائے. بالکل ابھی تو یہی سلسلہ چلے گا، مگر آنے والے وقت میں ابھی چینج نہیں آ رہا. چینج آئے گا اس وقت کے مطابق، حالات دیکھ کے، کرائٹیریا دیکھ کے. جیسے کہ مشرف کے دور میں بڑی تھی کہ مشرف کی تصویر آ جائے گی شاید، لیکن نہیں آ محض باتیں ہیں، محض باتیں ہیں. تو ابھی ایسی انرجی اور ایسی پریڈکشن نہیں ہو رہی، ایسی انرجی آ ہی نہیں رہی کہ میں کہوں گا کہ جی کسی کی تصویر آ جائے. ابھی نہیں، ایسا نظر نہیں آتا. اور مسٹر بلاول بھٹو کی بات کرتے ہیں، ان کی شادی کی، مس آصفہ کی شادی کی بات کرتے ہیں، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ بلاول بھٹو شادی کی انرجی تو ہے، جب چاہے کروا سکتا. اگر یہ خود ہی نہ کروائے تو ہم اس کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں، بٹ اس کی پاورز ہے. مس آصفہ کا بتائیے، آصفہ پرائم منسٹر بنتی نظر آ رہی ہیں وہ. آصفہ کی پرائم منسٹر کی انرجی اگر ہم دیکھیں تو ایک اچھی امیدوار ہے. آصفہ ایک اچھی امیدوار ہے کہ آپ پرائم منسٹر بن سکتی ہیں. آفرز تو رہے گی بالکل، اور اس پہ کام بھی ہو سکتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ مریم کے مقابلے میں آصفہ کھڑی ہوئی ہیں. نیکسٹ پرائم منسٹر کون ہو سکتا ہے؟ مسٹر بلاول، مس آصفہ کے چانسز لگتے ہیں یا نہیں؟ مس مریم نواز؟ دیکھیں نیکسٹ پرائم منسٹر کی میں انرجی نکال دیتا ہوں یہاں پہ. کیا شہباز شریف کی انرجی ہے؟ تو شہباز شریف کو تو ابھی بھی آپشنل میں رکھا ہوا ہے کہ شاید یہ ابھی چلے. تو کیا خان صاحب کو بھی ہم نے ظاہری بات رکھ رہا ہے، خان صاحب کی انرجی کیا نظر آتی ہے؟ تو خان صاحب کا بھی سن کا کارڈ ہے. یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ مسٹر عمران خان بھی نیکسٹ پرائم منسٹر ہو سکتے ہیں؟ سن کا کارڈ ہے کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ خان سدا جیل میں رہے گا تو وہ نظر نہیں آتا، یعنی کہ اس کے اوپر بھی کام ہوگا. یعنی کہ مسٹر عمران خان آپ کو کیا لگتا ہے کب رہا ہو رہے ہیں؟ دیکھیں یہاں پہ خان صاحب کب کرنٹ انرجی پہلے دیکھتے ہیں جی، خان صاحب کی کرنٹ انرجی کیا نظر آتی ہے. تو کرنٹ تو پھنسے ہوئے ہیں خان صاحب. دیکھیں یہ آپ کو کارڈز کی انرجی ہی بتا رہی ہے. یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ ابھی
کچھ مہینے ابھی خان صاحب کو رہنا پڑے گا جیل میں, پریشر ہے, دباؤ ہے اور تھرڈ کارڈ کی انرجی میں, لیکن بات چیت چل رہی ہے. یہ نہیں سمجھ سکتے آپ کہہ سکتے کہ جی بات چیت چل رہی ہے تو ڈیل یا جو بھی ہوتا ہے مسٹر عمران خان کی باتیں ہی مانی جائیں گی یا کیا ہوگا؟ لیکن ایک ڈیل تو ہو سکتی ہے. اور اس ڈیل میں کیا ہوگا؟ ڈیل ہو سکتی ہے. وہ ڈیل اگر ہوتی ہے تو اس میں ہوگا کیا؟ پرائم منسٹر مسٹر عمران خان ہے پھر نیکسٹ؟ نہیں, اس میں یہ ہے کہ ڈیل میں یہ کہ ہم آپ کو چھوڑیں گے, لیکن وہی والی ڈیل کہ جی آپ کو باہر جانا پڑے گا. تو یعنی کہ ملک سے باہر, یہ دیکھیں یعنی کہ وہ ملک سے باہر چلے گئے, لیکن پرائم منسٹر نیکسٹ ہوں گے یا نہیں یہ بتائیے. عقل تو یہ کہتی ہے کہ خان اگر باہر چلا جائے تو یہ ایک برا سودا نہیں ہے, میں یہاں پہ کہوں گا, کیونکہ آپ پہلے نکلو, اس کے بعد سٹیپ بائی سٹیپ. آپ کو یاد ہوگا کہ نواز شریف کے اوپر بھی وقت تو آیا تھا, تو نواز شریف اور مریم کے اوپر بھی تو انہوں نے باہر گئے, تو جب آپ اپنا موقف ہی نہیں پیش کر سکتے, جب آپ اپنی جو ہے اپنا ویژن ہی نہیں دیتے, تو پھر آپ کے لیے پرابلم ہوتی ہے. تو بہترین ہے جیسے بھی معاملہ ہو تو آؤٹ آف کنٹری جانا. اور اس کے بعد آپ کو پرائم منسٹر شپ نظر آتی ہے یا نہیں یہ بتائیں. اس کے بعد کی بات کروں تو اس کے بعد تو جو ہے پھر سے سورج آ گیا, پھر بیلنس ہوگا, محنت ہوگی, بہت زیادہ فائٹ ہوگی خان کے لیے, کیسز سے لڑنا پڑے گا. چلے صحیح ہے, لیٹس سی. ہاں کیسز سے لڑنا پڑے گا باہر رہ کے, لیکن ایک اچھا کم بیک ہوگا خان کے لیے. بے شک گیپ کا علم تو بے شک اللہ جانتا ہے, یہ تو سب ہم صرف ایک انٹرسٹ, فن اور کریز پورا کے ٹیسٹ لینے کے لیے کر رہے ہیں. بالکل, اس کو ہم نے اپنی زندگی میں حاوی نہیں کرنا, یہ صرف فن کے لیے ہے. اور ناظرین آپ کو بھی میں یہ کہوں گی کہ اس کو فن کے لیے ہی یوز کیجیے گا, لیکن اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں, اور مسٹر داؤد جی داؤد اس کا جواب خود سے دیں گے. تھینک یو فار بینگ ہیئر. بہت کچھ جاننے کو ملا آج, اور تفصیل سے آج باتیں ہوئیں, اور بھی بہت کچھ ہے جاننے کو. یہ ایک ڈیٹیلڈ ڈیپتھ میں اسٹڈی کرنے والا ٹاپک ہے جس میں نالج ہونا بہت ضروری ہے, تو اس کی ہم نیکسٹ سیریز بھی لے کر آئیں گے ناظرین کے لیے. تھینک یو گائز فار واچنگ اس ٹوڈے. جسٹ اسٹے ٹیونڈ فار انادر سیشن. ٹل دین بائے بائے.